اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین. من الآن الی قیام یوم الدین. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو نماز کے مقدمات میں بحث چل رہی تھی. ٹاپک مقدمات نماز تھا، اور مقدمات نماز میں جو آخری ٹاپک ہم نے پڑھا اس میں نمازی کے لباس کی شرائط 6 شرطیں تھیں جن کا تذکرہ مکمل ہو چکا تھا. پہلی جو شرط تھی اس میں یہ تھا کہ لباس پاک ہونا چاہیے. آج کا جو ٹاپک ہے یہ اسی شرط کی ایکسیپشنز ہیں. لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے. اسی شرط کی کہ طہارت اور بدن اور لباس کی پاکی، اسی کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو آج سے ہم ڈسکس کریں گے. فرماتے ہیں کہ اچھا، اب تعبیرات میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کسی نے 3 کہا، کسی نے 4 کہا، کسی نے 3 ایک طرف کہا، 2 ایک طرف کہا. مختلف ہیں، لیکن تقریباً یہ آغا خوئی، آغا خمینی، آغا سیستانی تینوں فقہا اس کو مانتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بدن اور لباس کے بارے میں کہا گیا کہ پاک ہونا چاہیے، فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں ایسی ہیں، یا بعض میں نے عرض کیا نا کہ بعض نے 3 بیان کر کے ایک کو الگ سے بیان کیا تو 4 صورتیں بن جائیں گی. امام خمینی نے ایک اور بڑھا کے یہاں پہ بیان کیا، جس کو بعد میں آغا خوئی اور سیستانی نے بھی بیان کیا، لیکن الگ پوائنٹ کی شکل میں نہیں، تو 5 ہو جائیں گی. اللہ ابھی اس 5ویں والی کو چھوڑتے ہوئے شروع کی جو 4 ہیں ابھی اسی میں ہم بحث کریں گے کہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان نجس بدن یا نجس لباس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی اس کے باوجود کہ اس کا بدن نجس ہو، اس کے باوجود کہ اس کا لباس نجس ہو، اسے اسی نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ابھی سمجھیں، پہلے ہیڈ لائنز ہیں، اس کے بعد تفصیل آئے گی. تو پہلے اس کے پوائنٹس ہیں. پہلی صورت کہ جس میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر زخم، جراحت، یعنی سمجھیں آپریٹ ہوا ہے، اس آپریشن کے ذریعے نتیجے میں مثلاً اس حصے سے خون نکلا ہے آپریٹ ہونے کی وجہ سے، اس کو جراحت کہا جاتا ہے. زخم، جراحت یا پھوڑا، اگر پھوڑا نکلا ہوا ہے، اس پھوڑے سے خون بہہ رہا ہے، ان شرائط کے ساتھ کہ جس کا تذکرہ بعد میں ہوگا، اس خون کو شریعت نے معاف کیا ہے اور اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے بدن یا لباس پر پھوڑے کا خون، جراحت کا خون یا زخم کا خون ہے تو اس میں آپ ان کنڈیشنز کے ساتھ جو بعد میں بھی ہم ڈسکس کریں گے نماز پڑھ سکتی ہیں. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے بدن یا لباس پر خون لگا ہو جس کی مقدار 1 درہم سے کم ہو. اب درہم کی مقدار کتنی ہے یہ بھی بعد میں آئے گا. 1 درہم سے کم مقدار خون اگر انسان کے بدن یا لباس پر لگا ہو، چاہے وہ زخم کا نہ بھی ہو، بغیر زخم کے بھی ہے، تب بھی وہ خون معاف ہے. نہ یہ کہ خون پاک ہے. ہاں، اس پہ توجہ کیجئے گا. جو کہا جا رہا ہے خون معاف ہے نماز میں، یعنی اسی خون کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خون پاک ہے.
خون اپنی جگہ پہ نجس ہے. فرض کریں اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے تو آپ کا گیلا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. اگر کوئی کھانے کی چیز اس حصے پہ گرے، آپ اٹھا کے اس کو کھانا چاہیں اور وہ گیلی ہو تو نہیں کھا سکتی ہیں کیونکہ وہ نجس ہو گئی ہے. ان نجاست کے احکام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اتنی مقدار خون کے جو درہم کی مقدار کے برابر ہے، شریعت نے اس خون کو معاف کیا ہے. نتیجتاً نماز اس خون سے ہو سکتی ہے. اما نجس نہیں ہے یا نجاست کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ نجس ہے اور نجاست کے احکام بھی اس کے اوپر جاری ہیں. یہ دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی وجہ سے مجبور ہو جائے نجس لباس میں نماز پڑھنے سے. مثلا فرض کریں کہ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے، آپ بائی روڈ سفر کر رہی ہیں، کوئٹہ پہنچی آپ، کوئٹہ کی مثلا فرض کریں بس سٹاپ پہ پہنچی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے وہاں پر مثلا، اور اتنی شدید سردی ہے کہ مثلا فرض کریں آپ کپڑے چینج کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. آپ اس کو تھوڑا جتنا بھی اس کو آپ ہولناک بنا سکیں سچویشن کو. خوب اس ہولناک سچویشن میں آپ کا لباس نجس ہو جائے. بچہ تھا مثلا فرض کریں بچہ لیک ہو گیا، اب آپ کا لباس نجس ہے، سچویشن اتنی ہولناک، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ مجبور ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نہ یہ زخم کا خون ہے، نہ یہ درہم والی کوئی مسئلہ ہے کیونکہ اس میں صرف خون کا مسئلہ ہے. یہ فرض کریں پیشاب لگا ہوا ہے بچے کا، درست. تو ایسی صورت میں جب آپ مجبور ہو جائیں نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے پر، تو یہ نجاست چاہے جتنی مرضی ہو مقدارن، چاہے خون یا خون کے علاوہ کوئی بھی ہو، یہ نجاست معاف ہے اور پھر آپ اسی نجس بدن یا لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. کتنے سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ جو سفر میں نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے جی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں. اول تو چھینٹیں نجس ہیں پاک ہیں یہی معلوم نہیں ہے. جب تک ایک چیز کی نجاست آپ کے لیے کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ پاک ہے آپ کے لیے. نتیجتاً اکثر اوقات جو چھینٹیں ہمارے اوپر پڑتی ہیں، اگر کسی کو کنفرم نہ ہو کہ یہ پیشاب سے اڑنے والی چھینٹ آپ کے اوپر پڑی ہے، اس وقت تک وہ پاک ہے آپ کے لیے. خوب جب وہ چھینٹ آپ کے لباس پہ پڑی، آپ کا لباس پاک، آپ کے بدن پہ پڑی، آپ کا بدن پاک، تو آپ پاک ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں. خوب پاک چھینٹوں کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا شریعت اور کون سا دین اور کون سا اسلام اس بات کی ہمیں چھوٹ دیتا ہے کہ جناب اگر آپ کے اوپر مشکوک چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ نماز کو چھوڑ دیں؟ شریعت تو کہتی ہے کہ لا تسقطوا بأی حال، کسی بھی حالت میں نماز کو ساقط نہیں کیا گیا، معاف نہیں کیا گیا. غرق بھی ہو رہے ہو تو غرق ہونے والے کے لیے نماز کے اپنے احکام موجود ہیں. جنگ میں آپ ہیں، خوف کا حالت ہے، ایک اپنے احکام اس نماز کے موجود ہیں. خوب جب ایسی ایمرجنسیز میں پروردگار عالم نے نماز کو معاف نہیں کیا تو یہ چند چھینٹوں کی وجہ سے کہاں پروردگار عالم نماز کو چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن کتنے سارے لوگ آپ کو اکثر، یعنی بہت اچھے خاصے دیندار لوگ بھی جو اچھے خاصے، اگر آپ اپنے عام حالات میں دیکھیں تو اچھی خاصی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں دین پر، مگر جب وہ سفر میں جاتے ہیں تو ان کا دین جو ہے وہ شاید ہزر میں رہ جاتا ہے اور خود دین کو چھوڑ کے سفر میں نکل جاتے ہیں اور ان کی نمازیں جو ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں. اور عذر ان کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چھینٹیں پڑتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے عذر کے جس کو شریعت نے کسی بھی صورت میں عذر قبول ہی نہیں کیا ہے. لہذا یہ تین صورتیں ہیں. اس مسئلے کا نتیجہ کہ حتیٰ آپ کے لیے کنفرم بھی ہے کہ یہ نجس چھینٹیں ہیں، تب بھی دو صورتیں، یا آپ کے لیے پاک کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. خود ممکن ہے تو پاک کریں، پھر بھی کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس. بھائی آپ کے لیے پاک کرنا ممکن ہے یا چینج کرنا ممکن ہے، درست. خوب اگر آپ کے لیے پاک کرنا یا چینج کرنا ممکن ہے، آپ کی قدرت میں ہے تو کریں چینج. اور اگر ممکن نہیں ہے تو اس مسئلے میں شامل ہو جائیں گے کہ پھر آپ کے لیے پاک کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا آپ نجس لباس میں ہی نماز پڑھ ڈالیں، نجس بدن کے ساتھ ہی لباس پڑھ ڈالیں. تو جب شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی تم، خدا اس بات پہ راضی ہے کہ آپ نجس حالت میں اس کے پاس آ جائیں، بندہ راضی نہیں ہے کہ میں کیسے اللہ کے پاس نجس حالت میں جاؤں. یہ بھی دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم والی بات ہے نا، کہ خدا کہہ رہے بھائی تم نجس ہو، قبول ہے، آ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، بھاگو نماز کی طرف چاہے نجس ہی ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نجس حالت میں آتے، کیسے؟ ہم تو اس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور پتہ نہیں پھر اس وقت اللہ بہت بڑا بن جاتا ہے ہمارے لیے ہیں. اور جب گناہ کرنے کی باری آتی ہے تو اسی اللہ کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں ہم.
وہی اللہ جو اتنا بڑا ہے اور اتنی باعظمت ہستی اور یہ گناہ کرتے وقت ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کس عظیم ہستی کے سامنے گناہ کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ میاں کی آنکھوں کے اندر کوئی شٹر لگا ہوا ہے کہ نیکی کرتے وقت اٹھ جاتا ہے شٹر اور گناہ کرتے وقت وہ بند ہو جاتا ہے شٹر. ایسا تو نہیں ہے. پروردگار عالم تو ہر وقت اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو جب ہر وقت اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو کیوں ہم وہاں پہ خدا کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں جب نماز چھوڑنے کا موقع آتا ہے، اور جب گناہ کرنے کا موقع آتا ہے تو خدا کی کوئی اہمیت ہی ہماری نظروں میں باقی نہیں رہ جاتی. خلاصہ یہ کہ کسی بھی حالت میں اس نماز کو معاف نہیں کیا گیا. لہذا اگر حالت سفر میں کوئی قطعی طور پہ بھی نجس ہو جائے تو دو صورتیں ہیں، یا پاک کرنا ممکن ہے یا پاک کرنا ممکن نہیں ہے. تیسری کوئی صورت بنتی ہے؟ بنا سکتا ہے آپ میں سے تیسری صورت بھی نکل آئے؟ جی کچھ بھی ہو. اصلا اب میں بعض مثالیں نہیں دینا چاہتا ورنہ تو اس کو جتنا ہوا اس کو بنایا تھا سچویشن کو، اس کو بھی ہوا بنا سکتے ہیں ہم. کیا پورے لت پت ہو نجاست کے اندر؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. خوب اس حالت میں بھی دو صورتیں ہیں، یا پاک کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں. کوئی تیسری صورت بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ تقسیم کریں اور تقسیم ہاں اور نہیں کے اندر ہونا تو تیسری صورت کبھی بھی نہیں بن سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ ہاں اور نہیں کے درمیان کوئی تیسری صورت تو ہوتی نہیں، یا ہے یا نہیں ہے. آپ کہیں ایک ایسی چیز ہے جو ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. ہے ایسی کوئی چیز کہ جس کے اوپر ہونا بھی کہلائے کہ یہ ہے اور یہ بھی کہلائے کہ نہیں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یا ہاں میں ہوگی یا نہ میں ہوگی. تو جب بھی آپ کی تقسیم ہاں اور نہیں والی ہو نا، اس میں پھر تیسری صورت کا اگر وہیں پہ رک جائے تقسیم تو پھر تیسری صورت کوئی نہیں بن سکتی. ہاں ایک مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے تقسیم کیا ہاں نہیں میں، پھر کسی ایک صورت کو آپ نے مزید ہاں نہیں میں تقسیم کیا، کسی ایک صورت کو پھر مزید تقسیم کیا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہاں اور نہیں بنائی ہے، اس کے درمیان کوئی آپ تیسری صورت بنانا چاہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہوتی، عقلی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر امکان کی بات ہے تو امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاسبل ہے یا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے. درمیان کی کوئی راہ نہیں نکلتی ہے. تو اس لیے اگر پاسبل ہے تو جا کے پاک کرو، اور پاسبل نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کی روح سے آپ اسی نجس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ایسا بھی نہیں کہ ابھی نماز پڑھو اور بعد میں پھر ریپیٹ بھی کرو، نہیں. جو نماز آپ نے اس حالت میں پڑھی ہے تو وہی نماز آپ کی ٹھیک نماز ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ابھی آپ پڑھ لو صحیح ہے، جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ، ہوٹل میں پہنچ جاؤ، مسافر خانے میں پہنچ جاؤ، جہاں پہ بھی جا رہے ہو وہاں پہنچ جاؤ، نہا دھو کے پاک کپڑے پہن کے اس نماز کو ریپیٹ بھی کرو. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی دل کی خاطر نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. کراہیت آپ کے دل کا مسئلہ ہے، یہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے. درست؟ خدا نے ذمہ داری لگائی ہے. چاہے آپ کو جس طرح بعض لوگوں کو تیمم حلق سے نہیں اترتا، درست، وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب فرض کریں وقت نماز تنگ تھا، شریعت کہتی ہے تیمم کر کے نماز پڑھو. وہ قضا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن تیمم کر کے نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں تیمم ایک تو وہ مٹی کو اپنے اوپر آپ اور لاد رہے ہیں نا، بجائے اس کے کہ پاک صاف ہو کے جائیں آپ اور اپنے آپ کو گندا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تیمم ہے، ہمارے الگ سے نہیں اترتا. دیکھیں میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں اس میں ہمارا معاملہ اپنے نفس سے نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کو راضی کریں کہ جو میرا نفس مانے وہ کروں، جو نہیں مانے وہ نہ کروں. ہمیں عبادات میں خدا کو راضی کرنا ہے. ہمارا مد مقابل نفس نہیں ہے، ہمارا مد مقابل خدا ہے. خوب اگر وہی خدا کہہ رہا ہے آپ کو کہ بھائی اسی طرح کرو، تو میرا دل مانے نہ مانے، مجھے کراہیت محسوس ہو، مجھے اچھا لگے، مجھے برا لگے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. یعنی میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خدا کے چاہنے کے مقابل میں کیا اہمیت ہے؟ اگر خدا ایک کام چاہ رہا ہو کرنا کہ آپ کریں، دل نہیں مان رہا، تو میرا دل اہمیت رکھتا ہے یا خدا کا چاہنا اہمیت رکھتا ہے؟ خدا کا چاہنا اہمیت رکھتا ہے. لہذا مجھے وہ کام کرنا چاہے میرا دل نہ بھی مان رہا ہو. درست جی؟ خوب، یہ تو ہو گئی 3 صورتیں. چوتھی صورت جس کو لکھا ہے فقہاء نے وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، مسئلے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ذہنوں کو پیچھے لے کے جاؤں. اگر جو شرائط نماز ہم نے پڑھی تھی غصبی نہ ہو، یا کیا کہتے ہیں مثلا اجزاء حیوان گوشت کے اجزاء وغیرہ کا بنانا، وہاں پر ایک مسئلہ آیا تھا
بعض فقہ نے ایک تفصیل دی تھی چھوٹا لباس اور بڑے لباس کی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ خوب چھوٹا لباس اور بڑا لباس، معیار کیا تھا چھوٹے اور بڑے کا؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ معیار کیا ہے؟ مثال نہیں پوچھا، معیار پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ لباس کہ جو بے تنہائی سطر پوشی کر سکتا ہو، یعنی اتنا بڑا ہو کہ اس سے سطر پوشی ہو سکتی ہو تو وہ بڑا لباس شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اکیلا یہی ہو، صرف میں ہوں اور یہ ایک چھوٹا سا مثلا ایک جراب، تو اس جراب سے سطر پوشی نہیں ہو سکتی میری، تو یہ چھوٹا لباس کہلائے گا۔ میں ہوں مثلا فرض کریں میری سر کی یا ماما نے یہ تو کر سکتا ہے، لیکن ٹوپی، درست، وہ جو چائنا والی ٹوپیاں آتی ہیں، اب وہ اکیلی اتنی سی ٹوپی سطر پوشی نہیں کر سکتی ہے۔ یا مطلب فرض کریں میں ہوں اور ایک رومال چھوٹا سا میری جیب میں ہو، وہ سطر پوشی نہیں کرتی، اس کو کہتے ہیں چھوٹا لباس۔ وہاں پہ بھی بعض جگہ پہ فقہ نے تفصیل دی تھی، خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو غصبی احکام کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ وہ لباس جو سطر پوشی کرنے والا لباس ہے وہ اگر غصبی ہو تو نماز باطل ہے۔ اللہ یہاں پہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ نجاست کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ چوتھی صورت جو نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ جہاں پہ نماز ہو سکتی ہے، اچھا یہ فرق یہ ہے، پہلے جو 3 صورتیں یہ بدن اور لباس دونوں کے لیے، بدن نجس ہو زخم کے خون سے، 1 درہم سے کم خون سے، یا جس میں آپ مجبور ہو جائیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لباس ایسا نجس ہو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو اب جو چوتھی صورت جو بتا رہا ہوں یہ صرف لباس سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف لباس سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر لباس چھوٹا لباس کسی کا نجس ہو، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ ٹوپی نجس ہے، درست، اب یہ خون بھی نہیں ہے، مثلا 1 درہم والا بھی مسئلہ نہیں ہے، زخم والا بھی مسئلہ نہیں ہے، مجبوری والا، اوپر والی کوئی صورت نہیں ہے اس میں۔ فرض کریں درہم سے زیادہ بھی ہے اگر خون ہے تو، یا خون کے علاوہ کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے مثلا فرض کریں، درست، یا مثلا فرض کریں کہ کیا کہتے ہیں مجبوری کی بھی صورتحال نہیں ہے، ٹوپی اتار کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی چپکی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی وگ تو نہیں ہے، یا پلانٹیشن تو نہیں ہوئی بالوں کی، درست۔ لہذا ان اوپر والی تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ ٹوپی اگر رومال یا مثلا فرض کریں اور کوئی ایسی چھوٹا مثلا جراب پہنی ہوئی ہے وہ نجس ہے تو یہ بھی معاف ہیں، اور اس نجس ٹوپی، نجس لباس، نجس رومال کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں کہ جس کو تو اللہ نے کہا نہ اتارو، کوئی بھی نہیں، خیر ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چاہیے، پھر وہی والی بات ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کا دل نہیں مان رہا، آپ اپنے دل کی بات کر رہی ہیں نا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ احکام عبادت، اس کی جو باؤنڈریز ہیں، اس کے جو احکام ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کس نے بتائے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ نے بتائے ہیں۔ تو وہی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ نجس نہیں ہونا چاہیے، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر چھوٹا لباس نجس ہے تو خیر ہے، تو کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ لیکن بہت سارے لوگ صاحب اس طرح کی باتیں یہ کہنا کہ روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پہ عرفانیات کی کلاس نہیں ہو رہی ہے، یہ فقہی مسائل کی کلاس ہو رہی ہے، ابھی میں عرفانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، انسان کے اختیار میں تو ہے نا کہ اوہو میری بہن دیکھو، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیل کنڈیشن کیا ہے، درست، ایک آئیڈیل کنڈیشن کی بات ہوتی ہے، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، ذمہ داری کیا ہے ہماری۔ اس وقت ہماری گفتگو آئیڈیل کنڈیشن پہ نہیں ہو رہی، درست، وہ صرف اگر آئیڈیل کنڈیشن کی بات کریں تو وہ صرف ظاہری چیزوں سے نہیں، وہ آپ جو اندر لقمے لے کے جا رہی ہیں پھر اس میں بھی بحث ہونی چاہیے۔ لقمہ تو ہمارے پیٹ میں حرام کا ہے اور فکر اس کی ہے کہ جراب نجس نہ ہو، تو یہ خوارج والا ایمان نہیں چاہیے پھر ہمیں۔ خوارج کا اگر واقعہ آپ نے سنا ہو، ان کا یہ حال تھا کہ ایک طرف سے علی کے ماننے والے کو تہٹیک کر رہے ہیں، دوسری طرف سے یہودی کے باغ میں جا رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں بھائی یہ کھجور کھا سکتے ہیں ہم آپ کے باغ سے۔ ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ نے آئیڈیل کنڈیشن کی بات کرنی تو پھر ہر طرف سے بات ہونی چاہیے، لیکن الحمدللہ یہ کلاس ہماری اس وقت آئیڈیل کنڈیشن کی کلاس نہیں ہے، یہ کلاس ہماری ذمہ داری کی کلاس ہے کہ شریعت نے ہماری کیا ذمہ داری لگائی ہے۔
کس کنڈیشن میں اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری یہ نماز صحیح ہے، چاہے یہ آئیڈیل نماز نہ بھی ہو لیکن صحیح ہے نماز، اور کون سی کنڈیشن ایسی ہیں کہ جہاں پر آئیڈیل نہیں بھی ہے لیکن نماز بھی باطل ہو جائے گی. ہماری گفتگو اس اعتبار سے اس وقت درست. لہذا بات آپ کی بالکل صحیح ہے، خوب مجبور نہیں تو اتار کے رکھ لے، صحیح ہوتا. میں بھی کہوں گا کہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا، کہوں گا صحیح ہے جائز ہے لیکن اتار کے رکھ لو، کیا مشکل ہے تمہیں، درست. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے نہیں میں نہیں اتارنا چاہتا، مسئلہ بتائیں آپ مولانا صاحب، نماز صحیح ہوگی یا باطل ہوگی؟ صحیح ہے. خوب نماز صحیح ہوگی. مسئلہ تو یہی بتائیں گے نا آپ اس کو کہ جی نماز صحیح ہے. تو ہم ابھی فقہی جہت سے بات کر رہے ہیں کہ فقہی اعتبار سے کون سی نماز صحیح ہے، کون سی نجاست معاف ہے، کون سی نجاست معاف نہیں ہے، کس نجاست میں نماز ہو سکتی ہے، کس نجاست میں نماز نہیں ہو سکتی. درست جی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہو گئی 4 صورتیں. ایک 5ویں صورت امام خمینی نے یہیں پر بیان کی ہے، اور آغا خوئی اور آغا سیستانی کی کتابوں میں ظاہراً یہاں پر یہ صورت موجود نہیں ہے. اور وہ صورت کیونکہ تھوڑے سے اختلافات ہیں اس لیے میں صرف اشارہ کر دوں، ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اور وہ شاید ہمارے معاشرے کا مسئلہ بھی نہ ہو، میرا اندازہ یہ ہے. اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے پاس ایک ہی لباس ہے، ہر وقت اس لباس کو پاک کرنا اس کے لیے مشقت کا سبب ہے، زحمت کا سبب ہے، تو اس بچے کا پیشاب اگر لگا ہوا ہے اس کے لباس پر تو وہ دن میں ایک دفعہ پاک کر لے، باقی جتنی بھی دفعہ نجس ہوتا ہے وہ معاف ہے، اور وہ اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ان میں سے کسی کے پاس بھی ایک ہی لباس ہو، درست. ایک کے آگے آپ زیروز تو لگا سکتی ہیں لیکن بغیر زیروز کے صرف ایک ہی لباس ہو، ایسا شاید کوئی بھی نہ ہو. لہذا یہ اس وقت شاید ہمارے معاشرے کا مسئلہ اتنا نہ ہو، اس لیے اس کو فعلاً میں، کیونکہ اس میں اختلافات ہیں کہ لڑکا کے علاوہ لڑکی ہو تو کیا ہوگا. مثلا فرض کریں کہ ایک سے زیادہ ہوں، ماں کو معاف ہے یا صرف ماں کے علاوہ بھی کوئی اور، اس کو اگر پالنے والی ماں مر گئی ہے، کوئی آیا رکھی ہوئی ہے، آیا کو بھی معاف ہے، اصلا باپ پالتا ہے، باپ کو بھی معاف ہے یا معاف نہیں، تو وہ مختلف اس کی پھر شقیں ہیں. تو اس لیے میں ابھی اس میں کہنا اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہتا. نارمل حالات میں یہ مسئلہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن اوپر والے جو پوائنٹس ہیں وہ سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ جو پیش آنے والے پوائنٹس ہیں، اس لیے ان کو اب ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں میں. اچھا، اگر یہ پورے مسائل آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بعض چیزیں بعض مسئلوں میں بیان نہیں کی ہیں، مگر جب ہم بعد والا مسئلہ پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دوسری کنڈیشن کو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلے مسئلے میں اس کے علاوہ والی کنڈیشن مراد ہوتی ہے. تو اسی لیے میں تھوڑا پلس مائنس کر کے ایک نتیجہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، اچھا اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں فقہ میں. اب کلاس تو آپ لوگوں کی کافی میرا خیال ہے جونیئر کلاس ہے شاید، اور میں اصطلاحات بہت زیادہ استعمال کرنا نہیں چاہتا تاکہ آپ لوگ ڈر نہ جائیں. باؤنسر سے تو ڈر لگتا ہے نا. تو مثلا فرض کریں، میں مثال سے ایک وضاحت کروں آپ کو. مثلا فرض کریں کہ ایک مرتبہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ مثلا یہ پاک کر کے نماز پڑھو تم، درست، تو عام طور پر لوگوں کے لیے عمومی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگوں کے لیے یہ زحمت کا سبب ہے. مثلا فرض کریں اگر 10 افراد کو کہا جائے تو 10 میں سے شاید 8 یا 9 افراد کے لیے واقعی زحمت ہو جائے گی. ممکن ہے ایک آدھ کے لیے نہ بھی ہو، لیکن اکثریت کے لیے زحمت کا سبب بنے گی. ایک یہ صورتحال ہوتی ہے. ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کہا جائے مثلا فرض کرو پاک کر لیں آپ، تو اکثر کے لیے زحمت کا سبب نہیں ہے لیکن خود آپ کی اپنی ذات کے لیے زحمت کا سبب ہے. مثلا فرض کریں کہ مثلا یہ لباس یہاں سے نجس ہو جائے، اصلا چلتے پھرتے آپ اگر بیسن پہ بھی کھڑے ہو کے پاک کرنا چاہیں تو پاک ہو سکتا ہے، کوئی اس میں پاپڑ نہیں بیلنے آپ کو، درست. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر مثلا اس طرح کا کٹ لگا ہوا ہے یا ایسا مثلا جلا ہوا ہے یا کوئی ایسی مشکل ہے کہ آپ کے لیے پاک کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ 10 آدمیوں کو ہاتھ میں یہ کپڑا دیں تو 10 میں سے اگر آپ 10ویں ہیں اس میں تو 9 باقی آرام سے پاک کر دیں گے.
ایک مرتبہ زحمت اور مشقت اکثر کے لیے ہوتی ہے، ایک مرتبہ زحمت اور مشقت اکثر کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے صرف. اب ایک سمجھانے کے لیے ایک آدھ مثال دوں میں آپ کو. مثلا فقہ میں اس کے موارد مختلف ہیں. روزے کے احکام میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ آیا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے. وہاں پر تقریباً اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھنا آپ کی اپنی ذات کے لیے، نہ اکثر کے لیے، آپ کی اپنی ذات کے لیے مشقت اور زحمت کا سبب ہے، اور خوف ہے اس بات کا کہ آپ کی مثلا بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری بگڑ جائے گی، تو آپ کے لیے روزہ جائز نہیں ہے. چاہے سملر بیماری میں اگر کسی اور کو آپ بولیں تو اس کو خوف نہ ہو. مثلا فرض کریں 10 خواتین کو آپ فرض کریں اور مثلا 10 کو نزلہ لگا ہوا ہے، درست؟ آیا نزلے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ 10 نے آگے سوال پوچھا. تو مثلا ایک ان میں ایسی خاتون ہے کہ بہت ہی زیادہ حساس ہے، بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے اس کا مزاج، لہذا فرض کریں کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو یہ ابھی تو نزلہ ہے، یہ ممکن ہے بعد میں جا کے اس کے لیے بڑی بیماری کا ذریعہ بن جائے مثلا. لیکن باقی 9 کو بولیں گے تو کہیں گے نہیں، کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ اس کی ذات کے لیے تو مشکل ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس روزے میں مشکل نہیں ہے، درست؟ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں بعض ایسی بیماری، مثلا فرض کریں کہ السر ہے کسی کو، ڈاکٹر عام طور پہ السر میں کہتے ہیں جی آپ کا معدہ خالی نہیں رہنا چاہیے، درست؟ اب یہ جس کو بھی السر ہوگا سب کے لیے ایسا ہی ہے. اگر 100 السر کے پیشنٹ آپ لے آئیں تو شاید ایک کو بھی آپ استثناء نہ کر سکیں گے اس کے لیے خوف نہیں ہے. نہیں، سب کے لیے ایک ہی صورتحال ہے، سب کے لیے روزہ اس کے لیے مضر ہو جائے گا، درست؟ نہیں ہوگا؟ تو سب کے لیے روزہ جو ہے مضر ہو جائے گا. یہ 2 طرح کے سچویشن ہیں، 2 طرح کے احکام دونوں کے الگ الگ ہیں. یہاں پر ایک بحث ہے، اب جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں، مثلا جس کے جسم پر زخم، پھوڑا، جراحت وغیرہ کا جراحت موجود ہے اور اس سے خون نکل رہا ہے. جراحت تو میں نے شروع میں عرض کی تھی نا، کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے، کوئی کٹ وغیرہ لگا ہے اور اس کو کٹ نکال کے مثلا فرض کریں کوئی پس نکالی گئی ہے، کوئی سسٹ نکالی گئی ہے، چھوٹا موٹا جو آپریشن سمجھیں، جراحت یعنی آپریشن، یا سمجھ لیں کٹ، جراحت یعنی کٹ، صحیح ہے؟ ایک مرتبہ زخم ہے، ایک مرتبہ جراحت ہے، ایک مرتبہ پھوڑا وغیرہ ہے، درست؟ خوب، زخم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کٹ ہی لگاؤ، کسی بھی شکل میں زخم ہو سکتا ہے آپ کا. ایک مرتبہ وہ پھوڑے کی شکل میں ہے اور ایک مرتبہ وہ کٹ کی شکل میں، درست؟ اب یہ زخم ہو، جراحت ہو، کوئی بھی ان 3 میں سے چیز ہو، خون نکل رہا ہے اس میں سے. آیا اس کے اندر شرط ہے اس خون کے معاف ہونے میں؟ عرض کیا نا پہلی صورت یہ تھی کہ یہ والا خون معاف ہے، تو اس کے معاف ہونے میں آیا اس بات کی شرط ہے کہ اس میں بالعموم یا بالخصوص پاک کرنا ممکن نہ ہو اس کے لیے، یا مشقت کا سبب بنے، یا یہ شرط نہیں ہے؟ شرط ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر جس شرط کو بھی آپ مانیں، بالعموم کو مانیں، بالخصوص کو مانیں، اگر آپ اس میں سے کسی چیز کو شرط مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مثلا آپ فرض کریں کہ بالعموم یہ شرط ہے کہ عمومی طور پر اس کو پاک کرنا، اس جیسے زخم کو پاک کرنا اگر مشقت کا سبب بنتا ہو تو یہ خون معاف ہے. مثلا فرض کریں کہ 10 افراد ہوں، ایک مرتبہ کیا ہے کہ 10 میں سے مثلا 8 یا 9 کے لیے جو ہے وہ زحمت اور پریشانی کا ذریعہ ہے کہ اس جیسے خون کو پاک کرنا بہت مشکل ہے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ زخم کی کیفیت ایسی ہے کہ جہاں آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، ٹچ کیا، وہ دوبارہ پھوٹ پڑے گا. خون اصلا جب تک آپ اس کو صاف کرتی رہیں گی وہ خون نکلتا رہے گا، فوارے کی طرح ہوتا ہے، درست؟ اور یہ تو پھر کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب اس کو پاک کرنے بیٹھیں گے، مثلا فرض کریں کسی کی بازو کے اوپر زخم ہے تو وضو تو روز کرنا ہے اس کو، اور دن میں بھی مثلا 4 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، جتنی دفعہ بھی وہ نماز جیسے جیسے پڑھتا ہے، تو اگر وہ ہر دفعہ کھرچے گا اس کو تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، درست؟ تو مشقت کا عمومی مشقت ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں کہ عمومی مشقت، درست؟ ایک مرتبہ یہ کہ زخم ایسا ہے کہ عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو نہیں، مشقت نہیں ہے، ایک کسی پرٹیکولر اور خاص فرد کے لیے، ہاں اس کے لیے زحمت ہے. مثلا فرض کریں کہ زخم ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان کرنے والا ہو، مگر یہ شخص اتنا وسواسی ہے کہ یہ اگر اس کو پاک کرنے بیٹھے گا تو یہ اندر سے گوشت بھی نکال ڈالے گا، درست؟
تو یہ مشقت اس کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے اس کے لیے مشقت ہے، باقیوں کے لیے مشقت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اگر اتنا اگر سمجھ میں آ گیا تو میں نام آپ کو بتا دوں تاکہ کہیں پر یہ نام اگر نظر آئے تو آپ کو پتا ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ وادی میں آ سکیں اس کی نا۔ اس کو کہتے ہیں نوعی، یعنی مشقت نوعی، نوع کا مطلب ہوتا ہے عمومیت کے ساتھ، درست؟ اور دوسری والی کو کہتے ہیں مشقت شخصی، کبھی شخصی کہتے ہیں کبھی فردی کہتے ہیں، یعنی ایک فرد کے لیے یا ایک دو کے لیے مشقت ہے لیکن عمومی طور پہ اس میں کوئی مشقت اور زحمت نہیں ہے، درست؟ اب آیا مثلا جو زخم پھوڑے وغیرہ کا خون معاف ہے، اس میں ان دو میں سے کسی چیز کی شرط ہے کہ مشقت یا عموماً یا خصوصاً، شخصی یا فردی یا نوعی، ایسی مشقت ہو تو معاف ہے اور مشقت نہ ہو تو معاف نہیں ہے؟ جیسے آغائے خوئی، آغائے خوئی کا نظریہ ہے کہ مشقت عمومی شرط ہے، اگر مشقت عمومی ہے تو وہ خون معاف ہے۔ فرض کریں کوئی ایسا خون ہے جس میں مشقت عمومی نہیں ہے، تو چاہے شخصی ہو لیکن مشقت عمومی اگر نہیں ہے تو معاف ہے۔ البتہ مشقت شخصی بعض اوقات، یہ والی بات ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، بعض اوقات مشقت شخصی اور فردی جو ہے نا یہ پلٹ جاتی ہے حرج کی طرف۔ حرج اگر آپ نے سنا ہو، حرج قرآن کی آیت موجود ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما جعل لکم من دین فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین نے حرج قرار نہیں دیا۔ حرج کا مسئلہ بھی عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف جب کرتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ شخصی مسئلہ ہوتا ہے، حرج عام طور پہ شخصی مسئلہ ہے، تو حرج یعنی کسی شخص کے لیے انتہائی زیادہ، جس کو کہیں ناقابل برداشت زحمت اور مشقت، اس کو کہتے ہیں حرج۔ تو اگر مشقت شخصی ہے، اگر وہ ناقابل برداشت حد تک ہے تو پھر یہ حرج میں چلی جائے گی اور حرج کی وجہ سے معاف ہو جائے گی، ٹائٹل اس کا چینج ہو جائے گا، درست؟ معاف ہو جائے گی لیکن حرج کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے کہ شریعت نے خون کو معاف قرار دیا، درست؟ لہذا آغائے خوئی کے نظریے کے مطابق یہ شرط ہے کہ اگر عمومی مشقت ہو پاک کرنے میں تو وہ خون معاف ہے، اگر عمومی مشقت نہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ امام خمینی ان دونوں کی بات کرتے ہیں، چاہے عمومی مشقت ہو چاہے خصوصی مشقت ہو۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغائے خوئی کے نظریے کے مطابق بھی وہ پلٹ جائے گا امام خمینی کی طرف، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر مشقت شخصی اور فردی ہے تو یہ اکثر جگہ پہ یہ پلٹ جاتی ہے حرج کی طرف، تو حرج میں بھی معافی آ جائے گی خود بخود، تو اس میں بھی معاف ہو جائے گا حرج کی وجہ سے، اس میں معاف ہو جائے گا اس وجہ سے کہ خود مشقت عمومی کی وجہ سے یہاں پر شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے کہ آپ اسی نجس خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آسان بنانے کے لیے آغائے خوئی اور آغائے خمینی کا نظریہ تقریباً سمجھے ایک جیسا ہے، اگرچہ جب آپ توضیح پڑھیں گی ان کی تعبیرات میں تھوڑا سا فرق ہے ہاں، لیکن دونوں کا نظریہ آغا خوئی کا بھی پلٹتا ہے امام خمینی کے نظریے کی طرف۔ بس اگر اس کو اگر کمپائل کر کے میں بولوں تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر عمومی یا شخصی مشقت ہے تو معاف ہو جائے گا ورنہ معاف نہیں ہے، لیکن آیا عمومی مشقت نہ ہو تو معاف ہے یا معاف نہیں ہے، اور شخصی بھی نہ ہو تو؟ اس میں دونوں مراجع آغائے خوئی اور امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، پھر معاف نہیں ہے، بلکہ پھر جاؤ پاک کرو اور پاک کر کے نماز پڑھو، درست؟ ہاں بتا رہا ہوں آغا سیستانی آ رہے ہیں میدان میں آہستہ آہستہ، تھوڑے بوڑھے آدمی بیچارے آہستہ آہستہ آئیں گے، درست؟ خوب، تو یہ ان دو بزرگوں کا نظریہ ہو گیا۔ اب آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، یعنی آغا سیستانی کی عبارت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تو اسکریچز ہلکی پھلکی سی خراشیں وغیرہ ٹائپ کی ہیں، بعض اوقات ان سے بھی خون نکل آتا ہے کہ جن کو پاک کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس ٹائپ کی ہیں تو وہ معاف نہیں ہے، ہاں وہ معاف نہیں ہے، یعنی ان کو پاک کرنا پڑے گا اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر تھوڑے سے گہرے ٹائپ کے زخم ہیں، جس طرح مثلا زنجیر زنی بعض لوگ کرتے ہیں، زخم ہیں، مشقت عمومی بھی نہیں ہے، لیکن خود زخم کا خون ہونے کی وجہ سے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق یہ معاف ہے، چاہے اس کو پاک کرنے میں عمومی مشقت نہ بھی ہو،
لیکن اگر یہ خراشوں وغیرہ والی کنڈیشن سے بڑھ چکا ہے، واقعی ایک زخم ہے، واقعی ایک پھوڑا ہے، واقعی بڑی سی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا مثلا اگر، اب مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں اتنا رواج نہیں ہے، لیکن ایران میں بہت زیادہ رواج ہے، اور ایک زمانہ آیا تھا اس میں بہت زیادہ اس کو پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے حجامت. ایک تو حجامت وہ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نائیوں کے یہاں ہوتی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے درست. یہ حجامت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی باڈی سے مختلف بیماریوں کی وجہ سے اس کی مختلف پارٹ سے، مثلا پہلے جیسا یہ گلاس ہے نا، اس گلاس کو مثلا اس کی باڈی پہ چپکا دیا جاتا ہے، یہ چپک جاتا ہے باقاعدہ، سمجھے جیسا ہوا بھر کے ایک چیز کو چپکا دیا جائے، درست، یہ چپک جائے گا. چپکنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سک کرتا ہے خون، اور خون سارا جمع ہو جائے گا اس کے جو باؤنڈری ہے اس کے اندر. پھر اس کو ہٹا کے کٹس لگا کے اس خون کو نکال دیا جاتا ہے، جو گندا خون ہوتا ہے، یا بعض اوقات کیا چیز، اب بلاکیج وغیرہ. میں نے کہا نا مختلف بیماریوں کے لیے حجامتوں کا تذکرہ روایتوں میں بھی ہے، اور یہ ایک سمجھے علاج کا شرعی طریقہ ہے، کافی بیماریوں کے لیے ریکمینڈڈ بھی ہے. جس طرح جونک بھی بعض اوقات لگائی جاتی ہے خون چوسنے کے لیے، تو یہ سمجھے اس کا ایک متبادل راستہ ہے، درست. اس میں کٹس لگائے جاتے ہیں. یہ کٹس ایسے نہیں کہ جو کہلائیں کہ جی بہت ہی زخم ہے یا جراحت ہے، تو یہ والا خون معاف نہیں ہے، اس کو پاک کرنا پڑے گا. لیکن اگر نہیں، واقعی جیسا زنجیر زنی میں بعض لوگوں کے کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اچھی زنجیر زنی کرتے ہیں، درست، خوب ان کے اگر آپ دیکھیں تو یہ زخم ہے، اس کو بولے پاک کرو، پاک کرنا مشکل ہے، کہے گا نہیں مشکل نہیں، میں جاؤں گا، مطلب فرض کریں پاک کر سکتا ہوں میں، تب بھی آغا سیستانی کے مطابق یہ خون معاف ہے. لیکن آغا خوئی اور آغا خمینی کے مطابق یہ خون اگر مشقت نہیں ہے، عمومی مشقت اور زحمت، تو یہ خون معاف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، درست جی. بس یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے ان دو اور ان ایک بزرگ. ہاں، جہاں پر مشقت شخصی ہے وہاں پر آغا سیستانی بھی کہتے ہیں کہ معاف ہے. میں نے کہا نا کہ یہ اصل میں پلٹ جاتا ہے حرج کی طرف، مشقت شخصی پلٹ جاتی ہے حرج کی طرف، اور حرج کی وجہ سے پھر معاف ہو جاتا ہے وہ. لہذا یوں سمجھ لیں آپ کے مشقت شخصی میں تینوں مرجع کے نزدیک معاف ہے، درست. مشقت نوعی میں اگر ہے تب بھی تینوں کے نزدیک معاف ہے، اور اگر نہیں ہے تو آغا سیستانی کے یہاں پھر بھی معاف ہے، آغا خوئی اور خمینی کے یہاں معاف نہیں ہے. یہ خلاصہ بن جائے گا اس مسئلے کا. سمجھ میں آ گیا؟ دو ایک منٹ. دیکھیں یہ دو طرح کی مشقتیں ہو گئی نا، ایک نوعی اور ایک عمومی اور ایک فردی، درست. اس میں تینوں مراجع کے نزدیک معاف ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آغا خامنائی کے نزدیک بھی معاف ہے تو بعید نے، اس لیے کہ یہ حرج ایک ایسی چیز ہے جس کو سب مراجع نے مانا ہے کہ اگر حرج ہو جائے تو وہ چیز معاف ہو جاتی ہے آپ کے لیے. تو یہ کیونکہ پلٹ رہا ہے حرج کی طرف، لہذا تینوں کیا چوتھے مرجع کو کیا 4-6 اور بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں بیچ میں تو ڈال سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں یہاں پر. تو اس کو تینوں کی بجائے کرتے چاروں مراجع کے نزدیک معاف ہے اگر شخصی ہو تو، درست. اگر نوعی ہو، اچھا اس میں اب دو صورتیں ہیں، مشقت نوعی اور عمومی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو تینوں کے نزدیک معاف ہے. تینوں کیا، پھر اس کو بھی چاروں ہی کرتے ہیں. نوعی عمومی والی زحمت اور مشقت اگر ہے تو چاروں کے نزدیک معاف ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس میں تفصیل ہے. آغا سیستانی کے یہاں معاف، آغا خوئی و خمینی کے یہاں معاف نہیں. اور آغا خامنائی کا اس مسئلے میں مجھے نہیں معلوم، درست. یہ آپ کی صورتحال بن جائے گی. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ نہ آیا ہو تو بتا دیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ایک مسئلہ.
اچھا جہاں پر وہ آسان والے ہلکے پھلکے سے اسکریچز ہیں یا جیسا میں نے حجامت کی بات کی چھوٹے سے کٹ سکتے ہیں، اس میں تو تقریباً تینوں مراجع کا نظریہ یہی ہے کہ بھلے وہ پاک کرنا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہے اگر اس خون کے ساتھ نماز پڑھ لیں آپ. تو اگر وہ اوپر والی جو دو کنڈیشن تھیں ان میں داخل نہ ہو تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. درست؟ سر اگر دانے میں سے خون نکل رہا ہو، فار ایگزامپل فیس پہ دانا سے خون نکل رہا ہو اور ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بالکل یا جمع ہوا ہو یا ہم مطلب کرتے ہو تو واپس نکل آتا ہے، جس سے ہم دیکھیں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں ایسا نہیں ہے کہ وہی مشقت کا سبب بن رہا ہو. درست؟ مثلا اس کو تھوڑا سا آپ دبائیں گی تو خون رک جاتا ہے، تھوڑا سا دبائیں تو خون رک جاتا ہے، تو آپ مثلا نل کے نیچے لے جا کے پاک بھی ہو جائے گا اسی میں، اور وضو کی نیت سے آپ اس میں پانی پھیر دیں. جب پانی ادھر سے آگے بڑھ گیا، اب چاہے دوبارہ خون نکل آئے تو آپ کی کم سے کم وضو تو ہو ہی گیا، وضو تو باطل نہیں ہوگا، کیونکہ جن اعضاء کو دھو چکے ہوں آپ وضو کی نیت سے اور بعد میں وہ اعضاء نجس ہو جائیں تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، بس وضو ہو گیا آپ کا. اب یہ خون دیکھ لیں، اگر وہ درہم والا مسئلہ آتا ہے کہ درہم کے مقدار کے برابر ہے تو چھوڑ دیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، لہذا آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں. اور اگر وہ اس کے برابر نہیں ہے، زیادہ ہے، تو پھر یہ والا مسئلہ اپلیکیبل ہو جائے گا کہ اگر پاک کرنا آسان ہے تو پاک کرنا پڑے گا، اگر مشقت نوعی ہے تو یہ ساری احکام وہاں پہ جاری ہو جائیں گے. نماز پڑھتے ہوئے دانت میں سے خون، آسان حل اس کا یہ ہے کہ تھوک میں گھلا ملا کے پی جائیں. صحیح بتا رہا ہوں، اس کا آسان حل یہی ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ جو میں بتا رہا ہوں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ شرعی طور پر مثلا دانت سے جو نکلا ہے خون اگر وہ تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑا سا ایک ذرہ خون نکلا ہے، اول تو دانت کے اندر سے خون نکلا ہے، نماز میں آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں دانتوں تک تو نہیں جاتی ہیں. اس کا اگر تو ذائقے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مقدار تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. پھر بہرحال اگر اتنی مقدار میں ہے کہ وہ تھوک میں گل مل کے ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، تو جب تک خون منہ سے باہر نہیں نکلتا نجس کرتا نہیں ہے. درست؟ لہذا اگر یہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گئے تو تھوک آپ کی پاک ہے، پاک تھوک کو نگلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، لہذا آپ اس کو نگل سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر مقدار زیادہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو یا تو کسی ٹیشو سے یا رومال سے یا اندر ہی پڑا رہنے دیں، سائڈ میں کر دیں اس کو، نماز ختم کریں اور اس کے بعد اپنی کلی کر لیں. خوب. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اگلا مسئلہ شاید اسی سے آپ ہی کا مسئلہ سن کے انہوں نے اگلا مسئلہ بیان کیا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا زخم ہو کہ جو ناک کے اندر یا منہ کے اندر ہو یا مثلا کان کے اندر ہو، اندر یعنی ناک منہ کان وغیرہ کے اندر کی سائڈ پہ زخم ہو اور اس سے خون آپ کے بدن یا لباس پر لگ جائے، تو آغا خمینی علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو پاک کرے اور پھر نماز پڑھے. لیکن اسی مسئلے میں آغا خوئی اور آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ خون بھی معاف ہے اور اس خون کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. آغا خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ خون جو کان کے اندر سے نکل کے گرے آپ کے لباس پر یا بدن پر، منہ کے اندر سے نکل کے گرے یا ناک کے اندر سے نکسیر بعض اوقات پھوٹ جاتی ہے اور وہ نکل کے گر رہا ہے آپ کے کپڑوں پر، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ خون معاف ہے اور اس میں نماز ہو سکتی ہے. امام خمینی احتیاط واجب لگا کے منع کر رہے ہیں کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے، یعنی اس کو پاک کریں پھر نماز پڑھیں. جبکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اس خون کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، یہ معاف ہے اور اس کو پاک کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے یہ بھی آج کل کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے اور بہت پریشانی والا صورتحال ہے، بواسیر کا مسئلہ، کہ آیا بواسیر کا خون جو ہے وہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے. اس میں تقریباً تینوں مراجع کا نظریہ یہی ہے کہ بواسیر کے خون کو انہوں نے معاف قرار دیا ہے اور اس میں نماز ہو سکتی ہے.
اچھا، اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں ہر مسئلے میں کنڈیشنز اب نہیں بیان کروں گا کہ وہ آیا مشقت نوعی ہو نہ ہو کیا نہ ہو. اب وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب جو زخم کی بات ہو رہی ہے زخم کے خون کی، وہ اپنی کنڈیشنز کے ساتھ، کیونکہ کنڈیشنز اب آپ نے پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، درست. یہ زخم کا خون جو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ ہے یہ تو معاف ہے، درست. اب کسی کے بدن پہ زخم بھی ہے اور اس زخم سے خون بھی نکل رہا ہے کہ جو معاف بھی ہے اصولی طور پہ قاعدتاً. اب فرض یہ ہو کہ مثلا اس نے دیکھا اس کے بدن پر خون لگا ہوا ہے اور وہ سوچ یہ رہا ہے کہ یہ آیا وہ والا خون ہے جو زخم کا خون ہے جو معاف ہے، یا وہ والا خون ہے جو غیر زخم کا خون ہے جو معاف نہیں ہے مثلا. تو اس یعنی مشکوک خون ہے، امکان ہے کہ زخم کا خون ہو جس کی وجہ سے معافی ہو اس خون کی، اور امکان ہے کہ البتہ یہ مسئلہ بعد میں بھی آ رہا ہے، اس کے بعد والا مسئلہ، یا اس کو چلیں میں ابھی چھوڑ کے پہلے دوسرا مسئلہ، کیونکہ وہ تھوڑا سا ترتیبی حساب سے میرے خیال میں پہلے آنا چاہیے تھا تو بہتر تھا، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں زخم کا خون جو معاف ہے تو زخم اور زخم کے اطراف میں معاف ہے. کہ مثلا فرض کریں اگر زخم یہاں پر ہے تو اس کا خون عام طور پہ کتنا پھیلتا ہے، بس اتنا معاف ہے. فرض کریں زخم یہاں پر ہے اور خون اس کا میرے مثلا یہاں پہ لگا ہوا ہے یا دامن پہ لگا ہوا ہے، تو یہ معاف نہیں ہے. معاف صرف زخم اور زخم کی اطراف، مثلا یہ زخم ہے اس کے اوپر جو کپڑا ہے اتنے حصے پہ معاف ہے، اس کپڑے میں اتنے حصے میں معاف ہے اس زخم پہ. اما اگر فرض کریں خون نکلا اور بہہ کر مثلا میری گود پہ گرا اور وہاں کا دامن کو جو ہے نجس کر دیا، تو یہ معاف نہیں ہے. جو معاف ہے وہ اسی حد تک معاف ہے. یہ ایک مسئلہ. اگر کہیں اور لگ جائے گا تو اس کو پاک کرنا پڑے گا. جی ہاں، اس کو پاک کرنا پڑے گا. یہ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا. اب آئے ہم پچھلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ایک ایسا خون کہ جو مشکوک ہو کہ زخم کا ہے جو معاف ہے یا زخم کا نہیں ہے جو معاف نہیں ہے، درست، ایسا خون آپ کو ملے تو ضروری ہے کہ یعنی کوئی اڑوس پڑوس میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کہیں اور ہے یہ خون، مثلا فرض کریں آپ کے دامن پہ خون ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ زخم کا خون گرا ہے یا مثلا فرض کریں کوئی اور خون ہے، تو یہ تو ویسے ہی پاک کرنا ہے آپ کو، یہ تو ویسے ہی آپ کو پاک کرنا ہے، درست. لہذا یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی زخم اور اس کے اطراف کی حد تک کی بات ہے کہ اگر وہاں پر کوئی خون آپ کو مشکوک خون ملے جس کے بارے میں آپ طے نہ کر سکیں کہ یہ زخم کا ہے یا زخم کے علاوہ کسی اور جگہ سے خون نکل کر یا کسی اور کا خون لگا ہے آپ کو، تو اس خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا اس خون مشکوک خون کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس میں تینوں مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، تینوں نہیں، دونوں مراجع کا، آگئے بلکہ نہیں، تینوں کی الگ الگ ہی کہانی ہے. امام خمینی کا نظریہ یہ کہ اس خون میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مشکوک خون جو مشکوک ہو کہ آیا یہ زخم کا خون ہے یا غیر زخم کا خون ہے، اس مشکوک خون میں اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، درہم یا درہم سے زیادہ ہے، تو اس میں نماز ہو سکتی ہے امام خمینی کے نظریے کے مطابق. زیادہ ہو تو ہی مسئلہ آئے گا نا، کیونکہ اگر درہم سے کم ہے تو ویسے ہی معاف ہے، چاہے زخم کا ہو چاہے زخم کا نہ ہو، تو وہ تو ہر حالت میں معاف ہے، کہ اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے. اس لیے زیادہ کی قید لگائی ہے کہ اگر مشکل پیش آئے گی تو زیادتی کی صورت میں آئے گی، کہ اگر یہ زخم کا نہیں ہے اور درہم سے زیادہ ہے تو مسئلہ کھڑا ہوگا. وَإِلَّا اگر فرض کریں زخم کا نہ ہو اور درہم سے کم ہو تو وہ تو سارے مراجع کہتے ہیں اس میں نماز ہو سکتی ہے، درست. یہ جو قید لگائی ہے زیادہ ہونے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسئلہ جہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ خون زیادہ ہو اور پتہ نہ ہو کہ زخم کا ہے یا غیر زخم کا ہے، کیونکہ اگر زخم کا ہے تب تو معاف ہے، لیکن اگر زخم کا نہیں ہے تو معاف نہیں ہے. معاف اس صورت میں نہیں کہ اگر درہم سے بڑا زیادہ ہو، بڑی مقدار میں ہو، لہذا یہ قید لگائی گئی ہے. تو یہ خون آغا خمینی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مشکوک خون ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. آغا خوئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشکوک خون ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، یعنی اس کو پاک کرنا پڑے گا اور پاک کر کے نماز پڑھیں. اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہی ہے کہ نماز نہ پڑھیں اس میں. البتہ کیونکہ احتیاط واجب ہے تو ہم جائیں گے خود بخود آگے کا دروازہ کھل گیا نا ہمارے لیے. احتیاط واجب کا تو مطلب یہی ہوتا ہے
کہ احتیاط واجب سمجھیں ایک دروازہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے کھل جاتا ہے، جس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگر ان کے بعد والا مجتہد اجازت دے رہا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آغا سیستانی کے بعد جائیں، آگے بڑھیں، تو آغا وحید کا نام آتا ہے۔ آغا وحید کا مسئلہ آغا خوئی جیسا مسئلہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس خون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا دروازہ ہو گیا آپ کا لاک۔ درست؟ اس میں احتیاط واجب کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں مل سکتا، اس لیے اب آپ آغا، کیونکہ آغا وحید آغا خوئی والا نظریہ ہے جو جائز نہیں سمجھتے اس خون کے ساتھ نماز کو۔ نہیں، جس کو آپ فل عالم سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ آپ کو سیکوینس سے چلنا ہوتا ہے۔ مثلا جس کی میں تقلید کر رہا ہوں، مثلا فرض کریں میں آغا سیستانی کی تقلید کر رہا ہوں، تقلید کرنے کا مطلب ہے کہ میں ان کو نمبر 1 سمجھ رہا ہوں۔ عالم کی تقلید ہوتی ہے نا، تو میں ان کو نمبر 1 سمجھ رہا ہوں۔ جب احتیاط واجب آتی ہے تو احتیاط واجب میں آپ ایسا نہیں کہ آپ نمبر 4 کی طرف چل جائیں پہلے ڈائریکٹلی، بلکہ آپ کو سیکوینس سے چلنا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر 2 کو دیکھیں، اگر ان کی بھی احتیاط واجب ہو تو پھر نمبر 3 کی باری آئے گی، اگر ان کی بھی احتیاط واجب ہو تو نمبر 4 کی باری آئے گی، ان کی بھی احتیاط واجب ہو تو 5 کی باری آئے گی، جہاں تک کہ آپ کو کوئی فتویٰ مل جائے۔ اگر فتویٰ نیگیٹو مل گیا، جیسے ادھر ہے، ایک منٹ، جس طرح ادھر ہے تو آپ رجوع کریں یا نہ کریں ہر حال میں برابر ہے۔ میں آپ کو علمی نقطے کے اعتبار سے مشورہ دوں گا کہ پھر رجوع نہ کریں آپ، بلکہ اسی احتیاط کے مطابق عمل کر لیں، اس کے بعض اوقات فائدے اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ درست؟ لیکن اگر جو آپ نیکسٹ پہ گئے اور نیکسٹ والا اجازت دیتا ہو، وہ مطلب فرض کریں مثلا بالفرض آغا وحید کا فتویٰ امام خمینی جیسا ہوتا، تو یہ پھر آپ کو ایک بینیفٹ مل جاتا۔ آغا سیستانی احتیاط لگا کے منع کر رہے ہیں، آپ آغا وحید کی طرف رجوع کر لیتی، اگر ان کا فتویٰ وہ ہوتا جبکہ ہے نہیں، درست، تو آپ کو ایک بینیفٹ مل جاتا اور آپ کے لیے دروازہ پھر کھل جاتا۔ لیکن اب آغا وحید نے جبکہ منع کر دیے تو پھر دروازہ دیگر کلوز ہو گیا آپ کا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 3 طریقے توضیح میں دیے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، ہمارے لیے مراد عوام کے لیے۔ درست؟ آپ کے لیے جو چیز اپلیکیبل ہو سکتی ہے، بعض جو مراجع نے جو تیسرے طریقے میں ایک آدھ مثال پیش کی ہے، بس اس سے ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے یہ خود اس قابل نہیں ہے، لیکن جو اس قابل ہیں، مثلا آپ کے معاشرے کے علماء جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مثلا عادل آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، مس گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہر علماء کے لباس میں عالم نہیں ہوتا۔ درست؟ لباس خوب میں نے آج پہنا ہوا ہے، خوب کل کو کسی اور کو بھی پہنا کے بٹھایا جا سکتا ہے۔ درست؟ خوب آدمی پڑھا لکھا ہو، جس طرح آپ مثلا فرض کریں اگر کوئی کسی کو دل اپنا آپریشن کے لیے دینا ہو، ویسے نہیں دینا ہو، کسی کو اگر دل اپنا کسی کے حوالے کرنا ہو آپریشن کے لیے، یعنی کسی ڈاکٹر کو، کسی سرجن کو، تو اس میں ہم تحقیق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ کون سا، مثلا 4 نام آ گئے، آپ کہیں گے کہ 4 حصے کرو، 4 ٹکڑے کرو اور ایک حصہ اس کو دے دیا، ایسے تو نہیں کرتے ہیں نا آپ لوگ۔ آپریشن میں دل نہیں دیں گی تو کیسے آپریشن ہوگا؟ خوب عرض خدمت یہ کہ کیا کرتے ہیں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ معلومات کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے بہتر کون سا ہے۔ معلومات بھی آپ کسی ایسے آدمی سے، آپ جا کے نائی سے تو نہیں پوچھیں گے، آپ گئی بیوٹی پارلر، آپ نے اسی سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ ان 4 میں سے کون سا اچھا سرجن ہے، تو وہ کہے گی میں بھی تمہاری طرح، کیونکہ اس کی فیلڈ تو نہیں ہے نا، لہذا جو فیلڈ کے افراد ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ نتیجتاً آپ جو آپ کے درمیان معاشرے میں علماء موجود ہیں جو آپ کی نظر میں ریزنیبل ہیں، مس گائیڈ نہیں کرتے ہیں، سلجھے ہوئے سمجھدار علماء ہیں، آپ ان سے پوچھیں جی آپ بھی تو کیونکہ دیکھیں یہ تو طے شدہ ہے کہ شاید کوئی بھی نہ ہو مجتہد، کم سے کم جتنے آپ کے پاس آتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ درست؟ بلاخر اگر مجتہد نہیں تو یہ بھی مقلد ہوں گے کسی نہ کسی کے، تو آپ ان سے پوچھیں جی آپ نے ریسرچ کیا، آپ بتائیں آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے، یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا، یہ تو اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس۔ خوب جس سے بھی آپ نے پوچھا، مثلا انہوں نے کہا آغا ایکس، اگر آپ کو ان کی بات پر اطمینان آتا ہے تو آپ آغا ایکس کی تقلید کر لیں، یہ ہے ویلڈ طریقہ، یہ آپ کی تقلید صحیح تقلید ہے۔ درست؟ جس طرح آپ نے عالم کو طے کیا ہے، فل عالم بھی بین ہی اسی طرح طے ہوگا۔ انہی سے پوچھیں جی اب آپ ان کی احتیاط میں ہم کس کی طرف رجوع کریں، کیا آپ کی تحقیق بتاتی ہے فل عالم کون ہے، وہ بتائیں گے جی آغا وائے، تو وہ آغا وائے آپ کے لیے فل عالم بن جائیں گے۔ جس طرح آپ کے لیے عالم طے ہوگا بے عین ہی اسی طریقے سے آپ کے لیے فل عالم بھی طے ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں یہ طریقہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں ہم تو نماز سے اور نماز میں بھی نجاست سے ہم پہنچ گئے تقلید میں۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں یہ کئی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اور بالآخر مشکلات میں بھی پھنس چکا ہوں۔
میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیں یہ ویلڈ طریقہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا میرے ماں باپ کس کی تقلید کر رہے ہیں تو میں نے بھی اسی کی شروع کر دی. سر دیکھیں ایک منٹ اب بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، یہ ویلڈ طریقہ نہیں ہے. صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم ویلڈ کر سکیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ والدین کو دیکھا، مثلا فرض کریں میں نے دیکھا میری ماں جو ہے آغا ایکس کی تقلید کر رہی ہیں، اور مجھے اطمینان آ گیا کہ انہوں نے صحیح ریسرچ کی ہوگی، اطمینان آ جائے کہ ان کی ریسرچ صحیح تھی. منتہا اگر ان سے پوچھیں گے تو ہمارے جس معاشرے کی آپ ماؤں کی بات کر رہی ہیں ان سے پوچھیں گے تو انہوں نے کہنا ہے میں نے بھی ایسے ہی کی تھی. ہاں تو ان کی بھی باتیں لے آتا. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویلڈ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ نارملی ہمارے ہاں تحقیق کر کے نہیں کی جاتی ہے. بہرحال اگر کسی ماں نے تحقیق کی ہے اور بچے کو اس کی تحقیق پر اطمینان آتا ہے تو یہ بھی ویلڈ طریقہ ہے، اور وہ اس کی بات مانتے ہوئے تقلید اپنی آگے شروع کر سکتی ہیں. اگر کوئی نجس حالت میں مہندی لگائے اور پھر وہ رنگ آنے کے بعد دھو لے اور پھر پاک ہو جائے تو پھر وضو کرے تو کیا وہ وضو ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، اتنے سارے پھروں کے بعد ہو سکتا ہے. ان 3 صورتوں میں نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو کیا وضو کرنا ہوگا؟ وضو تو بغیر وضو کے، وضو کی بات تو ہے ہی ہے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے. لا صلاۃ الا بطہور، اور نماز تو وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدن یا لباس نجس ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تو ان 3 صورتوں میں کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں، وہ معاف ہے. ظہر اثر کی نماز گھر سے پڑھ کر نہیں آ سکتے اور یہاں آ کر پڑھ نہیں یہاں آ کر گاؤن اتار کر سلیوز، ساکس، کیپ، سکارف اتار کر وضو کرنا بہت مشکل ہے اور ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ گھر سے وضو کر کے آئے ہیں مگر ٹوٹ گیا. اگر تیمم ہو سکتی ہے تو تیمم کی کیسے کریں یہاں؟ دیکھیں یہ اس طرح سے تیمم نہیں ہوتا ہے. اول تو یہ کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کر آئیں. کھانا کھائے بغیر آئی ہیں سب کی سب؟ پہلوان لوگ ہیں آپ لوگ. عرض خدمت یہ ہے کہ وقت ویسے اتنا ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور کھانا بھی کھا سکتی ہیں، لہٰذا یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے اس کے لیے آپ کریں. ورنہ یہاں پہ واش روم میں جا کے تو کیا ہی جا سکتا ہے نا، واش روم کو بند کر کے آپ اپنا سلیو، ساکس، مکنا، سکارف سب کچھ اتار کے بھی وضو کر سکتی ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی عذر نہیں ہے. خوب، یہ اب جو مسئلہ ہے اس زخم کے حوالے سے آخری مسئلہ، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے جسم پر کئی زخم ہوں تو یہ سارے ملا کر ایک کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں، سب کا الگ الگ حکم ہوگا. اس میں فرماتے ہیں یہ فقہا کہ اگر یہ اتنے قریب ہیں کہ معاشرتی اعتبار سے عرفی طور پر یہ کہلائے کہ یہ ایک ہی زخم ہے، اتنے قریب ہیں کہ معاشرتی طور پر یہ ایک ہی زخم کہلائے عرفی طور پر، تو فرماتے ہیں کہ یہ پھر ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے. جب ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے تو سب جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کا ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ پاک حالت میں نماز پڑھیں، بلکہ جب تک سب صحیح نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ کے لیے چھوٹ ہے. مطلب فرض کریں آدھے ٹھیک ہو گئے، آدھے ابھی بھی باقی ہیں ٹھیک ہونے کے لیے، ابھی 2 دن مزید اور مثلا لگیں گے کہ باقی بھی ٹھیک ہو جائیں، تو مزید 2 دن کی گرانٹ آپ کو مل جائے گی، اور مزید 2 دن آپ اسی نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. جب سب تقریباً جس کو کہیں گے ایسی کنڈیشن میں آ جائیں کہ جو ٹھیک ہونے والی کنڈیشن ہے، تو پھر اب آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس کو پاک کریں اور پاک کر کے پھر اپنی اگلی نمازوں کو انجام دیں. لیکن اگر یہ اتنے فاصلے پر ہے، مثلا فرض کریں ایک اس شولڈر پر ہے اور ایک اس شولڈر پر ہے مثلا، یا مثلا فرض کریں ایک اس بازو پر اور ایک اس بازو پر ہے، یہ دونوں ایک کاؤنٹ نہیں ہوتے عرفی طور پر، 2 زخم کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر 2 کیا کام جاری ہوں گے؟ لہٰذا فرض کریں یہ والا ٹھیک ہو گیا اور یہ ابھی بھی 2 دن لگیں گے، تو یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو اس میں اب 2 دن کی مزید گنجائش نہیں ہے، اس کو فوراً آپ کو بدن کو پاک کرنا ہے اگلی نماز کے لیے. لیکن یہ اگر 2 دن بعد ٹھیک ہونے والا ہے تو اس میں ابھی بھی آپ کو 2 دن کی گرانٹ ہے کہ آپ 2 دن بعد اس کو پاک کریں. لیکن جو ٹھیک ہو گیا ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا، جو ٹھیک نہیں ہوا اس کی نسبت وہی والا حکم ابھی بھی جاری ہوگا کہ جو چھوٹ والا حکم بیان ہوا ہے. اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ ایک منٹ
ہاں اگر نکسیر پھوٹ جائے اور خون بدن یا لباس پہ لگ جائے تو ظاہراً جو فقہا کا نظریہ ہے اس کے حساب سے تو وہ معاف ہے. اگر کسی نے ہندو کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہو تو اس کا مثلاً کیا ہوگا؟ وہ اگر کھا چکا ہے تو بڑا نیک کام کیا اس نے، آئندہ کے لیے پوچھ لیا کم سے کم. دیکھیں ہندو کا کھانا اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کے گیلے ہاتھ اس کھانے کو ٹچ ہوئے ہیں تو وہ کھانا نجس ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مثلا فرض کریں ہندو نے کھانا تو بھیجا ہو، مثلا فرض کریں ایک ڈسپوزیبل برتن میں باہر سے لے کر بھیجا ہو آپ کو، تو ہندو کوئی پوچھے آپ سے کہاں سے آیا، آپ کہیں گے جی ہندو کے گھر سے آیا. آیا ہندو کے گھر سے، مگر کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں. ہاں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ کو یہ یقین ہے یا اطمینان ہے کم سے کم کہ پکانے کے دوران یا پکانے کے بعد اس کے گیلے ہاتھ اس کو ٹچ ہوئے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ وہ نجس ہوا ہے، تو پھر تو اس کھانے کو آپ نہیں کھا سکتی ہیں. مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ مثلا فرض کریں جو ظاہری حصہ نجس ہوا ہو آپ اس کو دھو لیں تو پھر کھائے، مثلا فرض کریں اس نے گیلے گیلے سیب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے بھیجے ہیں، تو اب یہ سیب ایسے ہیں کہ اندر تک تو نجاست نہیں جائے گی، آپ دھو کے آپ کھا سکتے ہیں، تو یہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی سالن بنا کے اس نے بھیجا، کوئی شوربہ وغیرہ، کوئی پائش ہے، کوئی نہاری شہری اس ٹائپ کی چیز ہے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ہاتھ ٹچ ہوا ہوگا، یعنی آپ کو اطمینان، کم سے کم اطمینان ہو. البتہ نہاری وغیرہ بھی ایسی ہیں کہ وہ بغیر ہاتھ ٹچ کیے بن سکتی ہے، لیکن بہرحال برتن فرض کریں اس کا نجس تھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس پتیلی میں بنایا تو کوئی آسمان سے تو نہیں آیا ہوگا، اس کے اپنے ہاتھ کا دھلا ہوا ہوگا، لہذا وہ نجس پتیلے میں اس نے بنایا، تب بھی مسئلہ یہی ہو جائے گا. تو اس صورت میں وہ کھانا نجس ہوگا، اس کھانے کو نہیں کھایا جا سکتا. اور نہ پتا ہو تو کھا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہے، پھر وہ کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں. اور وہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس نے ہاتھ سے اپنے وہ جلیبیاں اور اس ٹائپ کی چیزیں بنائی ہیں تو نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ لگے گا تو نجس ہو جائے گا اور نجس کھانا نہیں کھایا جا سکتا. اہل کتاب کے ہاتھ کا یعنی عیسائی اور یہودی کے ہاتھ کا ہو تو آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق کھایا جا سکتا ہے. آغا خوئی کی احتیاط واجب تھی، امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ وہ نجس ہیں، لہذا وہ خواتین کہ جو آغا خوئی سے امام خمینی کی طرف رجوع کرتی تھی ان کا تو دروازہ بند ہے، لیکن وہ جنہوں نے آغا خوئی کی تقلید نہیں، آغا خمینی کی طرف رجوع نہیں کیا کبھی، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر لیں تو وہ ان کے لیے پاک ہو جائے گا. البتہ اس مسئلے میں آغا رہبر کا نظریہ بھی پاک کا ہے، وہ اہل کتاب کے کو پاک سمجھتے ہیں، لہذا ان کے ہاتھ کا اگر کوئی کھانا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. جی دیکھیں آغا خانی جب تک کہ ان کا، آغا خانیوں کا جب تک ان کا کفر ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان ہیں. چھپا ہوا دل میں تو اللہ ہی جانتا ہے نا کیا ہے. اگر فرض کریں آپ کے سامنے اظہار نہیں کرتے ہیں اپنے کفر کا تو آپ کے لیے وہ، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لہذا مسلمان شمار ہوں گے اور مسلمان کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے کھانے پینے کے اعتبار سے کم سے کم. دیکھیں جو کھا چکا ہے وہ کفارہ اس کا کچھ نہیں ہے، گزشتہ رہا صلوات، آئندہ رہا احتیاط، جو ہو گیا وہ ہو گیا. اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگ آزاد ہیں. يا صاحب السماء